یہ فروری 2013 کی بات ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں واقع ایک ہوٹل جس کا نام ہوٹل سیسل ہے، اس میں آئے ہوئے بہت سے سیاح ہوٹل کی مینجمنٹ سے شکایت کرتے ہیں کہ پچھلے 1-2 دن سے ان کے باتھ روم میں جو پانی آ رہا ہے اس کا مزہ بہت عجیب سا ہے اور اس میں ایک نامانوس سی باس بھی آ رہی ہے۔ ہوٹل مینجمنٹ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چند مینٹیننس ورکرز کو بلاتی ہے۔ وہ ورکرز ہوٹل کی چھت پہ بنی ہوئی پانی کے ٹینک کا معائنہ کرنے اوپر جاتے ہیں۔ جب وہ پانی کے ٹینک کی لڈ کھولتے ہیں اور اندر روشنی ڈالتے ہیں تو ان کی خوف اور حیرت کے مارے حالت غیر ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹینک کے اندر ایلیسا لیم کی لاش تیر رہی ہوتی ہے۔ ایلیسا لیم ایک لڑکی تھی اور اسی ہوٹل میں مقیم تھی۔ آخر ایلیسا لیم کون تھی اور اس کی لاش پانی کے ٹینک میں کیسے آئی؟ یہ سوالات میڈیا پہ گردش کرنے لگے۔ ایلیسا لیم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان لوگوں نے ہانگ کانگ سے امریکہ کی طرف ہجرت کی اور برنابی میں ایک ہوٹل کھولا۔ ایلیسا لیم نے یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں داخلہ لیا۔ اس کو سیاحت کا بہت شوق تھا۔ اس نے کیلیفورنیا جانے کا پلان بنایا اور اکیلی ادھر کے لیے نکل پڑی۔ 26 جنوری کو وہ لاس اینجلس پہنچی اور 2 دن بعد اس نے لاس اینجلس ڈاؤن ٹاؤن میں واقع ہوٹل سیسل میں قیام کیا۔ ہوٹل مینجمنٹ نے پہلے تو اس کو چند اور سیاح لڑکیوں کے ساتھ 5ویں فلور پر ایک شیئرڈ روم دیا، لیکن بعد میں ان لڑکیوں نے جب شکایت کی کہ ایلیسا لیم عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے تو اس کو ایک دوسرا کمرہ دے دیا گیا۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ یہ ہوٹل جس کا نام دی سیسل ہوٹل تھا، اس میں ماضی میں بھی کچھ غیر معمولی واقعات ہو چکے تھے۔ مثال کے طور پہ 1964 میں گولڈی اوسگوڈ نامی ایک لڑکی کو اسی ہوٹل کے اس کمرے میں قتل کیا گیا جہاں وہ رہائش پذیر تھی۔ اس کے قاتل کو بھی کبھی پکڑا نہ جا سکا۔ اسی طرح 2 سیریل کلر جیک انٹرویگر اور رچرڈ ریمیریز بھی اس ہوٹل میں رہ چکے تھے اور اپنے قیام کے دوران انہوں نے بہت سے قتل بھی کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس ہوٹل میں بہت سے لوگوں نے خودکشیاں بھی کیں۔ اس ہوٹل کی ریپوٹیشن بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ خیر، اب ہم کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ایلیسا لیم کی یہ عادت تھی کہ وہ روز اپنے والدین کو فون کرتی اور ان کو اپنی خیریت بتاتی، لیکن 31 جنوری کو خلاف معمول اس نے اپنے والدین کو فون نہ کیا۔ اس بات سے پریشان ہو کر اس کے والدین نے لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس کی اطلاع دی اور خود بھی لاس اینجلس پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے اور پولیس نے تحقیقات شروع کی تو پتہ لگا کہ ہوٹل مینجمنٹ کو بھی نہیں معلوم کہ ایلیسا لیم اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ ان کے بقول اس دن صبح انہوں نے ایلیسا لیم کو دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد وہ نظر نہ آئی۔ آس پاس کی دکانوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تو کیٹی اورفن، جو کہ ایک قریبی بک اسٹور کی مالکن تھی، اس نے بتایا کہ ایلیسا لیم اس کے اسٹور پہ آئی تھی۔ وہ اس وقت بہت خوش تھی اور اس نے اس سے کچھ کتابیں بھی خریدی تھیں، لیکن اس کے بعد وہ کہاں چلی گئی، کیٹی کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ پولیس نے پورے ہوٹل کی چھان بین کی۔ ایلیسا کے کمرے کو بھی اچھی طرح چیک کیا گیا کہ شاید کہیں سے کوئی سراغ مل جائے، لیکن کوئی بات پتہ نہ چل سکی۔ 6 فروری کو پولیس نے ایلیسا کی تصویر کے فلائرز بنا کے تقسیم کیے تاکہ اگر کسی نے اس کو کہیں دیکھا ہو تو وہ فوراً پولیس کو اطلاع دے، لیکن اس کام کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ 15 فروری کو ایلیسا کے غائب ہونے کے 2 ہفتوں بعد پولیس کو ہوٹل کے ریکارڈ سے ایک ویڈیو ملی اور وہ ویڈیو انہوں نے ریلیز کی۔
یہ ویڈیو ایک سیکیورٹی کیمرے نے ریکارڈ کی تھی جو کہ سیسل ہوٹل کے ایک ایلیویٹر میں نصب تھا۔ اس ویڈیو کو ایلیسا کی آخری بار دیکھے جانے کا ثبوت قرار دیا گیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا گیا کہ اس لفٹ میں ایلیسا کچھ غیر معمولی حرکتیں کر رہی ہے۔ وہ ایلیویٹر میں گئی، کئی سارے فلورز کا بٹن دبایا۔ اس وقت اس نے ایک سرخ رنگ کی سویٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بٹن دبانے کے باوجود دروازہ بند نہیں ہوا۔ پھر وہ دروازے کی طرف گئی اور اپنا سر باہر نکال کر ہال وے کے دونوں جانب دیکھا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے اس نے کسی خوفناک چیز کو دیکھا ہو اور اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی طرح وہ پھر باہر گئی اور پھر اندر آئی۔ اسی طرح وہ دوبارہ باہر گئی اور دیوار کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، اس کے بعد ہال وے کے بائیں طرف چلی گئی۔ یہ ویڈیو جب ریلیز کی گئی تو وائرل ہو گئی اور انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ بھی اس کیس کی جانب مرکوز ہو گئی۔ اس کے بعد پولیس نے اپنی تلاش تیز کر دی، مگر پھر بھی ایلیسا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد 19 فروری کو ہوٹل میں موجود لوگوں نے پانی کے متعلق مینجمنٹ کو شکایات کیں، اور جب پانی کی ٹنکی کو چیک کیا گیا تو اس میں سے ایلیسا کی لاش برآمد ہوئی۔ اس نے وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو اس نے ایلیویٹر میں پہنے تھے، یعنی اس ایلیویٹر سے نکلنے کے بعد ہی اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ ایک حادثاتی موت تھی اور خودکشی یا قتل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا کہ اس کی موت کیسے ہوئی، لیکن یہ سوال اب تک باقی تھا کہ آخر وہ پانی کے ٹینک تک گئی کیسے، کیونکہ چھت پر جانے کے لیے جو دروازے تھے ان کی چابیاں ہوٹل ملازمین کے پاس تھیں اور وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اور اگر وہ کسی طرح چھت پر پہنچ بھی گئی تو ٹینک کے اندر کیسے پہنچی، کیونکہ ٹینک کی جو لڈ تھی وہ ایک انسان کے لیے ہاتھوں سے کھولنا ناممکن تھی، اور ٹینک تقریباً زمین سے 10 فٹ اونچا تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت تھی۔ تو آخر ایلیسا لیم وہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آج تک نہ مل سکا۔ کچھ معلوم نہیں کہ اس نے خودکشی کی یا اس کو کسی نے قتل کر کے وہاں ڈالا، یا پھر اس میں کسی غیر مرئی مخلوق کا ہاتھ ہے۔ آج تک ایلیسا لیم کی موت ایک راز ہے اور سیسل ہوٹل دہشت کی ایک علامت بن چکا ہے۔